کے اوپر، اور تربیت کا ایک بہت اہم پہلو بھی ہے، اور ہم سے ایک اجتماعی طور پہ ایک بہت بڑی غلطی بھی ہو رہی ہے اپنی تربیت گاہوں کے اندر، اپنی درس گاہوں کے اندر، جہاں پہ ہمارے اندر ایک ایسی غلطی ہے جس کا معاشرے پہ بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ جب بھی انسان اپنی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک تربیت گاہ میں جاتا ہے تو وہ اپنے اندر 3 درجوں کے اندر تبدیلی لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک تو تبدیلی ہوتی ہے جو ذہن کے درجے پر آتی ہے، جو جسے انفارمیشن کہتے ہیں، کہ آپ کے دماغ کے اندر کیا کیا علوم ایک جگہ جانے سے آپ کے اندر آتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں، آپ کیا سنتے ہیں، کس قسم کے خطبات سنتے ہیں، کس قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور اس سے آپ کے ذہن کی نشو و نما ہوتی ہے، اور آپ کے ذہن کے اندر کچھ یادداشت آتی ہے، کچھ تصاویر ذہن کے اندر بننی شروع ہو جاتی ہیں، ذہن کے اندر کچھ عقائد پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ ذہنی ضوابط پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کوئی کتاب پڑھی، اس میں بتایا گیا کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، ایسے کھانا چاہیے، ایسے بیٹھنا چاہیے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ تمام چیزیں جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو یہ ایک ذہنی نشو و نما ہو جاتی ہے، لیکن یہ صرف ذہن کے درجے تک رہتی ہے، یعنی آپ کی یادداشت کے اندر رہتی ہے، اور اس سے کچھ تصاویر بننی شروع ہو جاتی ہیں، کچھ آپ کے ذہن میں کچھ چیزوں کے بارے میں ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، ایسے کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک درجے کی تربیت ہوتی ہے۔ کچھ معاشروں میں صرف ذہن کی تربیت کی جاتی ہے، ان کی آپ درس گاہوں میں جائیں تو وہاں پر زیادہ تر وقت ذہن کے اوپر ہوتا ہے، علم و فلسفہ، کہ اگر ہم یا ہمارا معاشرہ سب سے بہتر معاشرہ ہے تو اسی کے اوپر گفتگو ہوگی کہ ہم سب سے بہتر ہیں، ہمارا معاشرہ سب سے اچھا ہے، ہمارا دین سب سے اچھا ہے، ہم سب سے افضل ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، کیا غلط ہے۔ تو کچھ درس گاہوں میں صرف اور صرف خطبے تک اور گفتگو تک تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب آپ ایسے معاشرے کو دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر تو پھر ایک چیز نظر آنی شروع ہوتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو چیزیں لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ معاشرے کے اندر ان کا اثر نہیں پڑ رہا ہوتا، کیونکہ وہ صرف ذہن تک سیکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ اچھائی اور برائی تھوڑی بہت جو سیکھی جا رہی ہوتی ہے اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر آپ کچھ ایسی درس گاہوں پہ جاتے ہیں اور ایسی تعلیم کے سیکھتے ہیں جس کے اندر تھوڑا سا ایک دخل ہوتا ہے جذبات کا، کہ جس کے اندر تھوڑا سا گفتگو کے اندر اور ان کی جو تربیت کا طریقہ ہوتا ہے اس میں جذبات کو اجاگر کرنا، کچھ خاص قسم کے جذبات کو اجاگر کرنا بہت اہم ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی زیادہ تر جو تربیت ہوتی ہے وہ بھی خطبات کے طریقے سے ہی ہوتی ہے۔ اس کے اندر بھی یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک صاحب سامنے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیتے ہیں، لیکن ان کے خطبے میں جذبات اجاگر کرنے کی ایک بہت بڑی قوت ہوتی ہے۔ وہ کھڑے ہو کر لوگوں کو ایسی شاعری سے، ایسی گفتگو سے، ایسے فنون سے، اس کے اندر شاعری بھی ہوتی ہے، کچھ میں موسیقی بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی نیت ہوتی ہے کہ علم جو تھوڑا بہت سکھایا جا رہا ہے اس کے ساتھ لوگوں کے اندر جذبات بھی اجاگر کیے جائیں۔ مثلاً کچھ تعلیم گاہوں کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں جنہوں نے اگر فرض کیجئے صرف اپنے دین کو فروغ دینا ہوتا ہے تو اس کے اندر اپنے دین کی کبریائی بیان کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ
دوسرے ادیان کی تصحیح و تذلیل کرنا، اور وہ صرف اور صرف اس نیت سے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جذبات اجاگر کیے جا رہے ہوں اپنی کبریائی کے، اور آپ کہہ لیں کہ ایک طریقے سے تھوڑا سا اس کے اندر اچھائی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنے دین سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، بہت زیادہ جذباتی لوگ ہو جاتے ہیں اور جذبات کے اندر رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انہی جذبات کے اندر کبھی کبھار تھوڑی سے زہریلے جذبات بھی ڈال دیے جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو جذبات ایسے اجاگر کیے جاتے ہیں کہ عموماً اگر ایک انسان نے اپنی دین کی یا اپنے لوگوں کی کبریائی بیان کرنی ہوتی ہے تو کبریائی بیان کرنے کے لیے ایک کسی اور کی تصحیح و تذلیل کا اظہار کرنا لازمی ہے. یعنی کہ اگر آپ نے یہ بتانا ہے آپ بہت بڑے ہیں تو اپنا ایک کمپیریزن دینا پڑتا ہے، تو اس کے اندر کسی نہ کسی اور کی دین کی یا کسی نہ کسی اور کے مسلک کی بے حرمتی آپ کہہ لیں، یا ان کے لیے نازیبا الفاظ کو استعمال کر کے ان کو ان کے خلاف جذبات کو اجاگر کرنا ہوتا ہے. تو اس سے معاشرے میں کچھ اور اثرات پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی اثرات پیدا ہوتے ہیں جن کا انسان کے معاشرے کے اندر مثبت عمل ہونے کا کم امکانات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو جذبات اجاگر کیے جا رہے ہوں وہ جذبات صرف اور صرف مثبت جذبات ہوں، محبت کے جذبات ہوں، اخوت کے جذبات ہوں، خدمت کے جذبات ہوں، تو اس کا معاشرے میں تھوڑا سا بہتر اثر پڑتا ہے. بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا لیکن کم از کم لوگوں کے دل ٹھنڈے رہتے ہیں. تو یہ دوسرے درجے کی تربیت ہوتی ہے، اور کچھ درسگاہوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے، کچھ میں کم ہوتی ہے، کچھ درسگاہوں میں ان کے زیادہ تر مثبت اثرات نہیں ہو رہے ہوتے، لوگوں کے اندر لوگوں کو اکسایا بھی جاتا ہے، بھڑکایا بھی جاتا ہے. تو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس قسم کی تربیت گاہ میں آپ جا رہے ہیں. ایک اور تیسری قسم کی درسگاہیں ہوتی ہیں اور وہ بہت نایاب ہیں، بہت کم نظر آتی ہیں، ہو سکتا ہے شاید ہی اب کوئی رہ گئی ہوں، لیکن یہ وہ درسگاہیں ہیں جو ملک میں ہو سکتا ہے نہ ہوں لیکن ابھی دنیا میں باقی حصوں میں ہیں، اور کچھ معاشروں میں یہ ایک لازمی حصہ ہے تربیت کا. اس کے بغیر تربیت ہی نہیں جانی جاتی. اور جن معاشروں کو ہم کہتے ہیں بہت اچھے معاشرے ہیں اور ان کے اندر عدل و انصاف ہے اور لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، تو ان کی تربیت گاہوں کے اندر ایک جو بہت بڑا فرق ہے وہ فرق ہے کہ ان معاشروں کے اندر تربیت کرنے کے لیے نہ صرف علم سکھایا جاتا ہے اور جذبات سکھائے جاتے ہیں، لیکن علم اور جذبات دونوں کو ایک بہت محدود مقدار میں سکھایا جاتا ہے. اس سے زیادہ اہمیت جب کردار سازی کی بات کریں، کردار سازی کے اندر علم اور جذبات کو ایک یکسوئی سے سکھایا جاتا ہے اور صرف اعمال کی شکل میں. یعنی کہ کچھ بھی سکھا رہے ہوں، اگر آپ نے کسی کو اخوت سکھانی ہے، اگر آپ نے کسی کو آداب گفتگو سکھانے ہیں، اگر آپ نے کسی کو کوئی بھی کردار سے متعلقہ ہنر سکھانے ہوں، تو ان کا تعلق علم اور جذبات کی یکسوئی کے ساتھ اعمال کے ذریعے سکھانا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ نے کچھ بھی سکھانا ہو، آپ نے فرض کریں کسی کو اخوت کا ایک پہلو سکھانا ہو کہ باہمی نظم و ضبط کیا ہے، تو اگر آپ کسی عام درسگاہ میں جائیں گے تو اس میں وہ آپ کو اخوت کے اوپر بہت لمبا ایک آپ کو خطبہ دے دیا جائے گا، اور نظم و ضبط کے اوپر بھی آپ کو ایک بہت بڑا خطبہ دے دیا جائے گا. لیکن جب آپ کسی ایسی درسگاہ میں جاتے ہیں جہاں پر
واقعی لوگوں کے معاشرے میں اور جن معاشروں میں آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ واقعی لوگوں پہ اخوت نظر آ رہی ہوتی ہے اور نظم و ضبط نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ان کی درسگاہوں کے اندر خطبہ نہیں ہوگا، جذبات کو اجاگر نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کے لیے ایسی عملی مشقیں بنا دی جاتی ہیں کہ آپ ادھر جاتے ہیں، آپ کو کسی کا لیکچر نہیں سننا پڑتا، آپ مشق کرتے ہیں مل کر۔ مثلا اگر اخوت و نظم و ضبط کی بات ہے تو ٹیم ورکنگ کی مختلف مشقیں روزانہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ روزانہ اگر آپ نے بچوں کو آپ نے باہمی اتفاق سکھانا ہے تو ان کے لیے مشقیں کیا ہیں کہ مل کر اپنے اسکول کی صفائی کرنی ہے۔ روزانہ آدھا گھنٹہ اپنے بچوں نے سب نے مل کر اسکول کی صفائی کرنی ہے، بڑے بھی کر رہے ہوتے ہیں، بچے بھی کر رہے، سب مل کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب عملی طور پر آپ نے اس کی تربیت کرنی شروع کر دی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے گفتگو کے آداب سکھانے ہیں بچوں کو، اگر آپ نے اور اپنے دوستوں کو گفتگو کے آداب سکھانے، تو اس کے اندر بہت آسان کام ہے کہ اگر آپ نے لو گفتگو کم کرنی ہے، ایک دوسرے کو تانا نہیں دینا، ایک دوسرے کے بارے میں منفی الفاظ نہیں استعمال کرنے، منفی مذاق نہیں اڑانا، کسی کی تضحیک و تذلیل نہیں کرنی، تو اس کو بھی ایک کھیل کی شکل میں اختیار کر دیا۔ یعنی آپ نے کہا کہ کسی نے کسی کو تانا دیا ایک کھیل کے دوران تو اس کا ایک پوائنٹ کم ہو گیا، کسی نے کسی کو کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے تو اس کا ایک پوائنٹ کم ہو گیا۔ یعنی کہ کھیل کھیل میں آپ نے سیکھنا شروع کیا۔ ہوتا یہ کہ عموماً ہم لوگ اس کے اوپر ایک لیکچر تو ضرور دے دیتے ہیں، لیکن لوگوں کو آدھے گھنٹے یا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے لیے کوئی ایسا گیم نہیں کھلا دیتے کہ جس کے اندر ان کے جذبات، ان کی سوچ اور ان کے اعمال تینوں کے تینوں استعمال ہو جائیں اور وہ یکسو ہونا شروع ہو جائیں۔ اور اس یکسوئی کی طرف جب انسان خود بخود جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو آپ کو خطبے نہیں دینے پڑتے، ان کو آپ کو لیکچر نہیں دینے پڑتے۔ تو آپ جب بھی کوئی اپنی اور اپنے باقی دوستوں کی تربیت کے لیے مواقع بنائیں تو اس کے اندر اس کی مشقوں کو دیکھیے گا کہ کس طریقے سے آپ مشق، کسی بھی آپ نے کوئی سے بھی اوصاف بنانے ہیں اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، تو دیکھیں کہ اس کے اندر خطبے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو جذبات اجاگر کرنے کی ضرورت نہ، آپ اس کے مشق کے پہلو دیکھیں۔ جیسے آپ جاپان میں اگر کبھی جا کر دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ صفائی ہے، بہت زیادہ صفائی ہے، تو صفائی کو انہوں نے اس کے بارے میں کبھی وہ خطبے نہیں دیتے، کبھی بھی ادھر آپ کو خطبے نہیں ملیں گے، زیادہ تر موضوعات پہ آپ کو لیکچر نہیں دیے جا رہے ہوتے۔ وہاں پہ آسان سا کام ہے، آپ ان کے کسی بھی درسگاہ میں چلے جائیں، ان کے جو ٹیمپلز ہیں زین ٹیمپلز، تو ان کے آپ مندروں میں جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو ان کے جو سب سے اعلیٰ درجے کے جو ہوتے ہیں علماء اور جو ان کے امام آپ جنہیں کہہ لیں، وہ امام خود صفائی کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ تو سارے لوگ مل کر صفائی کرتے ہیں، کوئی ہال کی صفائی کرتا ہے، کوئی باغ کی صفائی کرتا ہے، کوئی کسی جگہ۔ تو جو سب سے مشکل صفائی ہوتی ہے وہ امام صاحب خود کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو بیت الخلاء کی صفائی ہے وہ امام صاحب صرف صفائی کریں گے اور کسی کو اجازت بھی نہیں دیتے کہ وہ صفائی کریں، تاکہ وہ سب کو بتا بھی سکیں اور اپنے اعمال سے دکھا سکیں کہ ہمارے بیت الخلاء اتنے صاف ستھرے کیوں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارا سب سے اہم انسان ادھر ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں صفائی کو، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی جا کر بیت الخلاء کی صفائی کرے گا تو اس کا دل میں گھین نہ آئے گی، اس کے دل میں ایک دوری آئے گی۔ تو ان کے دلوں میں ابھی گھن ہے، ابھی ان کے دلوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ وہ صفائی کو عبادت کا حصہ سمجھیں، ہر قسم کی صفائی کو عبادت کا حصہ سمجھیں۔ تو جس کی وجہ سے جب بھی آپ ان کی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، ان کے بہت ہی خوبصورت عبادت گاہیں ہوتی ہیں اور ان کے بیت الخلاء بہت خوبصورت، بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں، اور ان کے سارے معاشرے کے اندر آپ کو وہ صفائی نظر آتی ہے کیونکہ اس کی مشق ہو رہی ہوتی ہے روزانہ۔ تو اسی طریقے سے آپ جب اپنا کریکولم بنا رہے ہوں یا آپ اپنی تربیت گاہ اپنے گرد و نواح کے لیے بنا رہے ہوں
تو اس کے اندر اس پہلو کو ضرور دیکھیں کہ اگر ہم نے مل کر کوئی درسگاہ بنانی ہے، کہیں پہ درس دینا ہے، تو وہ اب درسگاہ نہ کہلائی جائے، وہ جگہ مشق گاہ کہلائی جائے کہ ادھر ہم مشق کتنی کرتے ہیں۔ اب وقت ایسا آ رہا ہے جہاں پہ گفتگو کے لیے اب ہمارے پاس وقت کم ہے۔ اب وقت یہ آ رہا ہے کہ ہمارے لیے لازمی ہو رہا ہے کہ ہم دیکھیں کتنے فیصد ادھر ہم نے مشق کی ہے۔ اگر 1 گھنٹہ ہے تو 1 گھنٹے کے اندر ہو سکتا ہے صرف 10% یا 20% گفتگو ہو، آپ نے جو بنیادی عقائد ہیں وہ بتا دیے، اس کے بعد مشق ہے، تاکہ ہم اپنے مشق سے اپنے جذبات اور جو ہم نے سیکھا ہے اس کی یکسوئی اپنے اعمال میں پائیں، اور وہ صرف اور صرف کرنے سے آتی ہے، وہ گفتگو وہ علوم سے نہیں آئے گی، وہ صرف اور صرف جذبات اجاگر کرنے سے نہیں آتی۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کے اوپر آپ سوچیں، اور اس کے لیے مختلف مشقیں جو ہیں ان کو ڈیزائن کرنے کے لیے دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ ڈیزائن کرتے ہیں اور ان سے آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے ٹیم ورک ہے، اخوت، باہمی اخوت بنانی ہے، تو ٹیم ورک کی جو مشقیں ہیں آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل سکتی ہیں، ٹیم ورک ایکٹیویٹیز وہ کیسے کی جا سکتی ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیلیگرافی ہے، کیلیگرافی کے اندر بھی کچھ جاپنیز کیلیگرافی جسے شوڈو کہتے ہیں، خطاطی، اس کی مشقیں ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور بہت سے چیزیں ہیں جیسے باغبانی ہیں، تو باغبانی کے اندر آپ کس طریقے سے مشقیں کر سکتے ہیں۔ آپ باغبانی بھی سکھا رہے ہوتے ہیں اور انسان کے دل کا تزکیہ بھی ساتھ ساتھ آپ کر رہے ہوتے ہیں، مل کر جب آپ کرتے ہیں یہ کام۔ اور بہت سے اس کے اندر ہیں، جیسے مناظرہ ہے، جب آپ نے باہمی گفتگو سکھانی ہے، باہمی ایک دوسرے کو اخلاقیات سکھانی ہے، تو جب آپ مناظرہ کرواتے ہیں لوگوں کا، بجائے اس کے انہیں آپ گفتگو کے آداب سکھائیں، آپ ان کا مناظرہ کریں، اور اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑی سی ایک ڈی بریف، یعنی کہ اس کے بعد تھوڑا سا انہیں وقت دیں کہ وہ سوچیں کہ اس طریقے سے گفتگو کی تھی، اس کو مزید احسن گفتگو کیسے کی جا سکتی۔ تو یہ مشقیں ہیں، اور یہ آپ ان کا ڈیزائن خود بنا سکتے ہیں اپنی مشق گاہوں کے اندر۔ اس کے اوپر میں مزید گفتگو کروں گا، ابھی کے لیے صرف اتنا۔ تھینک یو۔